آپ نے بڑا بلنٹلی اور بڑی کینڈڈلی ہمیشہ بات کی ہے یہ ججز کے سپلٹ کے اوپر سب کچھ، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلی آئی ایم شیور جسٹس منصور علی شاہ بڑی امپریسو ان کے کریڈینشلز ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی اگین اے جینٹلمن، بڑا اسٹرانگ ان کے پروفیشنل کریڈینشلز ہیں، فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آپ کے موڈز کے اوپر بڑے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پروفیشنلی بھی ہم نے شاید کوئی ایسی کوئی باتیں سنی ہوں۔ اگر مستقبل کے 3 چیف جسٹسز ڈس ایگری کرتے ہوں اور بڑی اسٹرانگلی ورڈڈ طریقے سے وہ کہتے ہوں کہ یہ بینچ فارمیشن کے معاملے میں اور ان کورٹس کے معاملے میں یہ چیف جسٹس صاحب ہٹ درمی کر رہے ہیں یا اپنا وہ نہیں سن رہے ان کی بات، تو کچھ تو ان کی بات میں وزن ہوگا نا۔ یہ اتنا ہی وزن ہے کہ 9 ممبر کے بینچ بیٹھے ہیں، 9 ممبر، 2 اٹھ جاتے ہیں۔ طارق صاحب تو بعد میں اٹھے ہیں نا، اور وہ اٹھے ہیں بیسکلی طارق صاحب نہیں، اپنے منصور علی شاہ صاحب یہ بعد میں اٹھے ہیں۔ یہ اٹھے ہیں اس لیے نہیں کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی آن دا بینچ، ہی وانٹس ٹو بی آن دیٹ بینچ، بٹ وہ ان پہ آ گیا کہ آپ کی رشتہ داری ہے ود پٹیشنر جواد خواجہ، تو انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ ٹھہرے آپ بیٹھے، انہوں نے کہا جی میں نہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہی ول بی آن دس ایشو آف ملٹری کورٹس آن آور سائڈ۔ I think he's such an independent person. I expect یحییٰ آفریدی to be on اس پہ بڑا کلیئر ہے، جو کانشنس سے اپلائی کر کے اس ایشو پہ سوچیں گے وہ ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ لیکن ان کا سب کا ایک چوہدری صاحب اصل ان کا اعتراض یہ ہے، سر ان کا اعتراض یہ ہے دونوں ججز نے جی سوری بولیں آپ سنیں تو صحیح۔ دیکھیں مالک 2 اٹھتے ہیں 9 میں سے، اب 2 کہتے ہیں ہم ریکگنائز نہیں کرتے، بینچ 7 تو کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 2 کی اوپینین پریویل کرے گی؟ یہ مجھے بتائیں۔ ان فیکٹ therein is a destruction and demolition of the logic کہ بینچ بالکل فضول ہے اور بینک نہیں ہے، بینچ نے مانتے نہیں، اور گورنمنٹ نے باہر ایک دم اور کرسٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ بینچ ہم مانتے ہی نہیں، بینچ ہم مانتے نہیں۔ اور اب تو 7 جج بیٹھے ہیں۔ منصور علی شاہ got up for another reason, so you can't count him in that. 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے لاجک کے تحت 2 ججز کی اوپینین کہ یہ بینچ اللیگل ہے؟ سر وہ ان کی ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ تھا جو سردار طارق نے بھی کہا، جو منصور علی شاہ نے کہا، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کلیئرلی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے ڈاکٹر فائز عیسیٰ صاحب کے لیگل آرگیومنٹ سے، لیکن انہوں نے کہا ہے، اور وہ بھی اور طارق بھی وہ کہتے ہیں ہمارے خیال میں بہتر یہ تھا کہ پروسیجر ایکٹ کا پہلے فیصلہ ہو جاتا پھر یہ پٹیشن سنی جاتی۔ یہ پٹیشن سننے کا مقصد یہ تاثر یہ ہے کہ جیسے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پروسیجر ایکٹ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ سر لیکن اگر پروسیجر ایکٹ پہلے فیصلہ ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا، یہ کنٹروورسی نہ آتی؟ 8 ججوں نے سٹے دیا ہوا ہے اس پہ، 8 ججز، سر اس کو سارے میں سے 8 میجورٹی ہوتی ہے۔ وہ لائک مائنڈڈ ججز کہتے ہیں، وہ کسی فگر کو تو یہ مانے۔ میں یار اب وہ تو بات یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر 8 ججز کا بینچ بنائے چیف جسٹس، وہ فیصلہ کرے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر 9 ججز کا بنائے آل اویلیبل ججز، وہ بھی غلط ہے۔ This is a full court because all available judges, 9 of them were on this bench جو چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوٹ کیا۔ اب آپ ہر طرف سے آپ نے 2 ممبر آپ کے اٹھ گئے 9 میں سے، اور آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ بینچ لیگلی نہیں ہے۔ بھائی وہ اس اسٹیٹیوٹ پہ عمل درآمد تو ہو۔ اگر 8 ممبر کے بینچ نے، سپریم کورٹ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہ کیا ہو کہ اس کو اتنی دیر تک چودھری صاحب یہ مجھے بتائیے، چودھری صاحب بات یہ ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ خالی ججز نہیں اٹھے، 3 فیوچر چیف جسٹسز آف سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے۔
ایٹ ڈفرنٹ لیولس کا. ایک اٹھ گیا, نہیں, that is nobody is a future. Nobody is less or more in this bench. Tariq Masood will not be Chief Justice, but he is not less than the three other. You count Mansoor Ali Shah and Yahya Afridi and تیسرے جو ان کے ساتھ گئے ہیں وہ دے آر فیوچر چیف جسٹسز. تو وہ فیوچر چیف جسٹس کیا, ہی جج آف دا سپریم کورٹ ناؤ, دے ہیو ایکول ووٹ, ایکول پاور. چیف جسٹس از اونلی فرسٹ امنگ ایکولس. تو اس میں منصور علی شاہ کہتے ہیں, سر منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں اپنے نوٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑا پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ ہے, اس لیے لوگ باتیں کریں گے, وہ پیلیٹیبل ہے, وہ ہے. اس نے کہا لیکن سب سے بڑی بات جو اگنور نہیں ہو سکتی کہ بینچ کے اندر سے ہی ریٹن اعتراضات آئے کانسٹیٹیوشن آف بینچز پہ. انہوں نے کہا میں نے بھی چیف جسٹس کو کہا اور میں ابھی بھی ارج کرتا ہوں کہ ریکنسیڈر کریں, ایک فل کورٹ بینچ بنائیں, اور یہ مسئلہ یونٹی اینڈ ہارمنی آف دا کورٹ کا ہے. دو ججز, تینوں ججز یہ بھی بات کر رہے ہیں. اور وہ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی پہلے صرف سوال میرا کہ پروسیجر اینڈ ایکٹ کا پہلے فیصلہ کر لیں تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے, بینچز کون بنائے گا کون نہیں. او بھائی یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ 8 ججز میں بیٹھ کے جب دیا ہے تو فیض عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب کیوں نہیں سمجھتے کہ 8 ججز کا فیصلہ ہم اس کے پابند ہیں؟ سر سینئر جونیئر جج میں بھی فرق ہوتا ہے. چوہر صاحب پلیز گائیڈ اس آن دس. چیف جسٹس تو چلے ایڈمنسٹریٹو جج ہوتے ہیں نا, لیکن کیا سینئر ججز کا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا, کوئی ووٹ میں فرق نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ 3 سینئر ججز نے فیصلہ کیا ہے اے کے حق میں اور ایک 8 جونیئر ججز نے فیصلہ کر دیا بی کے حق میں, پر وہ 3 تو پھر مجھے بات بتائیں, تو پھر سپریم کورٹ سٹنگ آن اے بینچ. تو پھر وائی از اٹ کہ جب بھی ایک سینئر بینچ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے ججز آؤٹ آف ڈیفرنس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں, جو سینئر جج کا بات ہے وہ لیڈ کرتا ہے, اور چیف جسٹس بڑے بڑے فیصلے بھی کر دیتے ہیں, کورٹ کے اندر ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وداؤٹ کنسلٹنگ ود دی ادر ججز. تو فرق تو ہے نا سینئر جونیئر کا اور چیف جسٹس کا اور دوسرے ججز کا؟ نہیں دیکھو, نہیں وہ اکثر روٹین کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. وہ سینئر جج ناٹ جسٹ دا چیف جسٹس, فیض عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوں تو 4 ان کے ساتھ ججز ہوں اور 5, تو فیض عیسیٰ صاحب سنا دیں گے, کہہ دیں گے جو کچھ. اور وہ اگر وہ they're all equal تو کیوں پہ سینئر جج سنا دیں گے, کیوں پھر ہوگا؟ یہی تو میرا سوال ہے. میں آپ کو میں آپ کو یار یہ روٹین میں ہوتا ہے. بٹ اگر کوئی پیشنیٹلی فیل کرے کہ میں اس سے اگری نہیں کر سکتا ہوں جو سینئر جج کر رہا ہے, وہ کھل کے آتے ہیں. یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایز اے جونیئر جج often prevails over the senior judges, very often. He just bulldozes. یہ جونیئر جج کی بھی مزاج کی بات ہے, بٹ اکثر ان روٹین روز کیسز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ سینئر جج ہی کہہ دیتا ہے کہ پٹیشن از ایکسیپٹیڈ, باقی ادھر ادھر دیکھے نہ دیکھے وہ سارے کہتے ہیں نارملی کہ یہ ٹھیک ہی جا رہا ہے. Now I want مجھے اب آپ کی اپنی رائے چاہیے, مجھے اب اعتزاز احسن صاحب کی رائے چاہیے. جب اتنے بڑے کیسز ہیں جس طرح سویلینز کے ٹرائل کا ایشو ہے ملٹری کورٹس میں, سیریس فنڈامنٹل ایشو ہے, اس سے امپورٹنٹ ایشو شاید ہی کوئی ہوگا. پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ شاید اس لیول کا نہ ہو لیکن بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ پوری ورکنگ کو امپیکٹ کرتا ہے. جو یہ کیا آپ کے خیال میں بہتر نہیں ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جائے, بہتر ہے, تاکہ یہ بحثیں ختم ہو جائیں جو سپریم کورٹ میں ڈویژنز پڑی ہوئی ہیں 4-3 اور یہ وہ خود سینئر ججز کہہ رہے ہیں,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلے فیصلہ کر لیں. تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ کیوں نہ یہ ایکٹ پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ یہ سبسڈری ریلیٹڈ باقی یہ چونچا ختم ہو جائے؟ چونچا کہاں ختم ہونی ہے؟ کیسے ختم ہونی ہے؟ آپ فیض عیسیٰ صاحب کو بینچ بنانے دیں تو وہ سارا بنائیں گے. وہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, بہت عرصے سے, کہ یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ نے اس طرح سٹیمپ کر دیا, ہر جج کے ماتھے پہ مہر لگا دی ہے کہ آپ کو پتہ یہ گروپ اے کا ہے یا گروپ بی کا ہے, آپ بینچ دیکھ کے بتا سکتے ہیں فیصلہ کدھر ہوگا. اور اب وہ چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ کی یہ بڑی پیشنٹ ڈیزائر ہے کہ یہ اس میں گروپ اے کے زیادہ ہوں ججز. اب یہ چینچڑا نہیں ختم ہونی, یہ آپ ادھر بینچ بنا دیں پھر اس پہ اعتراضات ہونے ہیں.